السلام علیکم. ڈاکٹر محمد انور میرا نام ہے. انٹروڈکشن ٹو سوشیالوجی کا مضمون ہم جاری کیے ہوئے ہیں. آج اس سلسلے میں 35 لیکچر کی ابتدا کرتے ہیں. اس لیکچر کا ٹاپک جو ہے وہ نیا ہے اور اگلے 2-3 لیکچر جو ہیں وہ اسی ٹاپک پہ چلیں گے، اور یہ ٹاپک ہے پاپولیشن. پاپولیشن کا ٹاپک کافی وسیع ہے، اس کی ڈفرینٹ آسپیکٹس ہیں، ان آسپیکٹس کو ہم زیر بحث لائیں گے. اب پاپولیشن اسٹڈی جو ہے اسے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بیسیکلی وی آر لوکنگ ایٹ دی کازز اینڈ کانسیکوینسز آف چینج ان دی پاپولیشن. اب جو چینج ہے پاپولیشن میں یہ کن حوالوں سے ہوتی ہے، کن وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے، کن وجوہات کے وساطت سے پاپولیشن میں چینج آتی ہے، اور وہ جو چینج ہے وہ کن اس کے امپیکٹس کیا ہوتے ہیں، اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. تو بیسیکلی ہم اسی پہ آج بات کریں گے اور اس کی سگنیفیکنس کی بات ہوگی، اور اس میں آج زیادہ جو بحث ہوگی وہ بیسک کانسیپٹ پہ ہوگی کہ جب ہم پاپولیشن کی اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں کیا کیا اہم جو کانسیپٹس ہیں وہ اس میں شامل ہوتی ہیں. تو پاپولیشن اسٹڈی اینڈ اٹس سگنیفیکنس تو ہمارا ٹاپک ہے. تو اس کو اگر اس کی وضاحت کریں تو اسٹڈی آف پاپولیشن سیکس ٹو ڈسکور دی کازز اینڈ کانسیکوینسز آف پاپولیشن چینجز. جیسے کہ میں نے کہا کہ پاپولیشن اسٹڈی جو ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی تبدیلی کی وجوہات کیا ہیں، اور جو پاپولیشن میں تبدیلیاں آتی ہیں ان کے پھر کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. اس میں دو چیزیں اب کافی حد تک اوور لیپ کرتی ہیں. ایک لفظ آتا ہے جس کو ہم ڈیموگرافی کہتے ہیں، ایک لفظ آتا ہے جس کو ہم پاپولیشن اسٹڈی کہتے ہیں. ڈیموگرافی میں بیسیکلی وی لک ایٹ دی اسٹیٹسٹکس، اور اس اسٹیٹسٹکس میں نمبرز کی زیادہ بات آتی ہے، اور جب انہی نمبرز کے ہم کازز کی طرف جاتے ہیں یا اس کے امپیکٹ کی طرف جاتے ہیں، کانسیکوینسز کی طرف جاتے ہیں، تو وہاں پر پھر ہم اسے پاپولیشن اسٹڈی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. دونوں جو ہیں سبجیکٹس جو ہیں آپس میں اوور لیپ کرتے ہیں. پاپولیشن چینج کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں 3 فیکٹرز جو ہیں بہت اہم ہیں. آپ کہیے کہ کمپوننٹس کی بات کریں گے تو 3 فیکٹرز ہیں یا 3 کمپوننٹس ہیں جو کہ کسی جگہ کی، کسی ملک کی پاپولیشن میں چینج لاتے ہیں. اگر ہم پلینٹ کی بات کریں گے تو اس میں شاید 2 ہی فیکٹرز ہیں جن کو ہم زیر بحث لاتے ہیں. ان فیکٹرز میں پہلی بات ہے پیدائش ہے، دوسری چیز ہے اموات ہے. چونکہ پاپولیشن اگر پلینٹ میں ہے تو پلینٹ سے کہیں اور نہیں جانی، تو اگر پلینٹ کی پاپولیشن کی گروتھ کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہی 2 فیکٹرز آئیں گے کہ پیدائش کتنی ہوئی، برث کتنی ہوئی، اور اس کے مقابلے میں ڈیتھس کتنی ہوئیں. اور برث اور ڈیتھس کا اگر ہم فرق نکالیں تو ہم یہ کہیں گے کہ اس خطہ ارض پہ پاپولیشن وہ انکریز ہوئی ہے یا ڈیکریز ہوئی ہے، یا جو اس کا نمبر تھا وہی رہا ہے. اگر کسی ہم علاقے کی بات کرتے ہیں، ملک کی بات کرتے ہیں، تو اس میں پھر ہم ایک تیسرا فیکٹر بھی شامل کرتے ہیں، اور وہ فیکٹر ہے مائیگریشن. مائیگریشن اس علاقے میں، اس جگہ میں پاپولیشن کتنی اس جگہ سے باہر سے آ گئی، اور یا پھر اس جگہ سے یا اس ملک سے کتنی پاپولیشن جو ہے کسی اور جگہ چلی گئی. تو برث، ڈیتھس اور مائیگریشن 3 فیکٹرز ہیں اور جو کہ ہم زیر بحث لاتے ہیں جب ہم کسی جگہ کی پاپولیشن کی تبدیلی میں کوئی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کتنی تبدیلی آئی یا اس کی گروتھ کی ہم بات کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے پاس بہت سارے کانسیپٹس ہیں،
اور ان کانسیپٹس کو ابھی ہم ذرا بار ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے. اس میں ایک کانسیپٹ ہے کروڈ برتھ ریٹ. اب کروڈ برتھ ریٹ جو ہے اسے کہتے ہیں دی نمبر آف برتھس پر ایئر پر 1000 آف دی پاپولیشن، کہ ایک جگہ پر ایک سال میں کتنی پیدائش ہوئیں اور ان پیدائش کو ہم پر 1000 کے حساب سے ہم پھر کیلکولیٹ کرتے ہیں. عام طور پر جب ہم کسی علاقے کی پاپولیشن کی چین میں دیکھتے ہیں تو کروڈ برتھ ریٹ جو ہے یہ ایک کامن سی کانسیپٹ ہے، ایک جنرل سی کانسیپٹ ہے جو کہ ہم زیر بحث لاتے ہیں. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس کو ہم کروڈ برتھ ریٹ کیوں کہتے ہیں. کروڈ برتھ ریٹ تو ہوا لیکن کروڈ کیوں ہوا؟ عام طور پر لوگ کہیں گے کروڈ شاید اس لیے کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ ایگزیکٹ. ایک لحاظ سے یہ بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن ایگزیکٹ سے یہ مراد نہیں ہے کہ اٹ از ایسٹیمیٹڈ یا کوئی اور چیز ہے. کروڈ ہم اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ شاید انڈر کنسیڈریشن نہیں لائی جاتی. ان دو چیزوں میں ایک چیز پہلی جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ٹوٹل پاپولیشن، دی ٹوٹل پاپولیشن کو ہم انڈر کنسیڈریشن لاتے ہیں. ٹوٹل برث لیتے ہیں اور ٹوٹل پاپولیشن لیتے ہیں. جب ٹوٹل پاپولیشن کی بات کر رہے ہیں تو اس میں مرد بھی آ رہے ہیں، اس میں عورتیں بھی آ رہی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پیدائش کا جو پریولیج ہے، بچے کی پیدائش کا جو پریولیج ہے وہ صرف عورت کے ذمہ ہے. عورت ہیز دی پریولیج آف پروڈیوسنگ اے چائلڈ. جو میل ہے یا مرد ہے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا. یہ اللہ میاں نے صرف جو خوبی رکھی ہے وہ صرف عورتوں کے لیے ہے. تو چونکہ ہم ٹوٹل پاپولیشن لے رہے ہیں اور اس میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں، اس لیے ہم اس کو کروڈ کا بات کرتے ہیں. دوسری جو امپورٹنٹ چیز جو اس میں نہیں دیکھی گئی وہ ایج فیکٹر کو نہیں دیکھا گیا. ٹوٹل پاپولیشن لے لی، مرد عورت irrespective آف دی فیکٹ کہ صرف عورتیں ہیو دی پریولیج آف پروڈیوسنگ اے چائلڈ. اسی طرح ٹوٹل پاپولیشن میں بچے بھی لے لیے جو کہ ابھی پیدا ہوئے ہیں، 2 سال کے ہیں یا 4 سال کے ہیں. اس میں وہ بوڑھے بھی لیے جو کہ 70 سال کے ہیں، 80 سال کے ہیں، اور اس میں اور بھی کئی چیزیں آئیں گی. ایک بات یہاں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں کہ جب ہم پیدائش کی بات کرتے ہیں، عورتیں ایک خاص عمر ہے جس میں کہ دے ہیو دی کیپیبلٹی آف پروڈیوسنگ اے چائلڈ، اور وہ عام طور پر ایج لی جاتی ہے 15 سال سے 49 ایئرس. دیٹ از دا ریپروڈکٹیو ایج جس میں کہ عورتیں بچے پیدا کر سکتی ہیں. تو چونکہ ہم نے ٹوٹل پاپولیشن لی ہے، اس میں میل فیمیل کا ہم نے کوئی ڈسٹنکشن نہیں کیا. اسی طرح ہم نے اس میں ایج کا ڈسٹنکشن نہیں کیا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو برتھ ریٹ ہم نے کیلکولیٹ کیا، دس از اے کروڈ برتھ ریٹ. سو کروڈ برتھ ریٹ وین وی ہیو ٹو کیلکولیٹ، وی جسٹ ٹیک دی ٹوٹل نمبر آف برثs ان دیٹ اسپیسیفک ایئر، اور اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں بائی دا ٹوٹل پاپولیشن آف دیٹ پرٹیکولر ایئر، اینڈ دین وی ملٹیپلائی اٹ بائی 1000، اور جو بھی برتھ ریٹ آئے گا اس کو پر 1000 کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر پاکستان کا اگر کروڈ برتھ ریٹ کی بات کرتے ہیں تو اٹس اباؤٹ 28 پر 1000 پاپولیشن. ہر 1000 کے ساتھ ہم 28 برتھس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں. عام طور پر پاپولیشن بھی مڈ ایئر کی لی جاتی ہے، سو دیٹس کنسیڈرڈ دیٹ نہ شروع کا ہے نہ آخر کا ایئر کی بات ہے، مڈ ایئر کی پاپولیشن اکثر لوگ لیتے ہیں، بٹ دیٹس مور آف اے ریفائنمنٹ. اگر اس کو چونکہ ہم نے کروڈ کہا ہے، اس کو اگر ہم نے ریفائن کرنا ہو تو ریفائنمنٹ کے لیے پھر ہمیں کچھ اور باتیں دیکھنی ہوں گی. اس ریفائنمنٹ کے حوالے سے جو لفظ اکثر آتا ہے
اس کو ہم فرٹیلیٹی کی بات کرتے ہیں. فرٹیلیٹی ہم یہاں پر ہیومن فرٹیلیٹی کی بات کر رہے ہیں. ہیومن فرٹیلیٹی مینز دی نمبر آف لائف بورن چلڈرن دی ایوریج وومن ہیز. ہم اس کو چائلڈ وومن ریشو بھی کہتے ہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ آن دی ایوریج ڈیورنگ دا لائف پیریڈ آف اے وومن ہاؤ مینی چلڈرن ہیز شی بورن ہیز شی گیون برتھ ٹو. تو اسے ہم فرٹیلیٹی کہتے ہیں. فرٹیلیٹی کو اگر اس کے ساتھ اگر اور ایک لفظ استعمال کریں تو اس میں فیکنڈٹی کی بات آتی ہے. فرٹیلیٹی اور فیکنڈٹی دونوں آپس میں ایسوسیٹڈ ہیں. فیکنڈٹی جو ہے دیٹ از دی کیپیسٹی آف اے وومن ٹو گیو برتھ ٹو اے چائلڈ. دیٹس ہر capability. Unless she is capable of producing a child, she will not be able to produce a child. Fecundity سے مراد اس کی اللہ میاں کی دی ہوئی اس کی صلاحیت ہے. And if she has the capability of producing a child, only then she can produce a child. کوئی ایک عورت فیکنڈ ہو سکتی ہے, but if she doesn't marry and if she decides not to produce a child, that is possible. But if she is not fecund, then it is not possible for her to produce a child. So fecundity is the biological capacity to produce a child. اور اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو fecundity کے حوالے سے maybe a woman has the capacity to produce I don't know, maybe 20 children during her lifetime اگر میکسیمم کی بات کرتے ہیں. اگرچہ اتنی ہم نے فرٹیلیٹی شاذ و نادر ہی کہیں نظر آتی ہے, 14-15 میرا خیال ہے دی میکسیمم ہے, لیکن دیٹ از دی کیپیسٹی. اس کیپیسٹی کو اس سوسائٹی کی جو کلچر ہے وہ پھر کنٹرول کرتی ہے, اور اس کنٹرول کرنے میں بہت سارے کسٹمز ہیں, لاز آف دی سوسائٹی ہیں جو کہ اس کے اوپر آپریٹ کرتے ہیں. اور مثال کے طور پر ایج ایٹ میرج ہے, دیٹ از گورنڈ بائی دا کسٹمز آف دی سوسائٹی, بائی دی نارمز آف دی سوسائٹی, اینڈ آلسو بائی دی لاز آف دی سوسائٹی. A woman may be able to produce a child at the age of 15, لیکن اگر میڈیکل ایکسپرٹس ریکمینڈ نہیں کرتے, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 19 ایئرس سے پہلے دے ڈو ناٹ ریکمینڈ اے وومن ٹو پروڈیوس اے چائلڈ. اس کی میچورٹی کی بات ہے, بایولوجیکل ڈیولپمنٹ کی بات ہے, سوشل ڈیولپمنٹ کی بات ہے, سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ کی بات ہے. تو یہ نارمس جو ہے اگرچہ she is capable of doing it at that time, لیکن اگر ایج ایٹ میرج کی وجہ سے وہ ویڈ لاک میں لیٹ شامل ہوئی ہے تو آبویسلی اس کا جو ریپروڈکٹیو پیریڈ ہے وہ پھر کم ہو جائے گا. جیسے کہ میں نے کہا کہ ریپروڈکٹیو پیریڈ عام طور پر لوگ کہتے ہیں اٹس فرام 15 ایئرس ٹو 49 ایئرس. اور اگر ایج ایٹ مثال کے طور پر پاکستان میں عورت کے لیے 16 سال رکھا ہے, لڑکے کے لیے 18 ایئر رکھا ہے, یا ہم کہتے ہیں کہ ایز دا ایجوکیشن کمز اینڈ ایز پیپل گو فار ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اینڈ اف ویمن اسٹارٹ انٹرنگ دا جاب مارکیٹ, تو یہ ایج ایٹ میرج جو ہے پھر اوپر چلی جاتی ہے. تو اس طرح سے جو ریپروڈکٹیو کیپیسٹی ہے یا کیپیبلٹی ہے آف پروڈیوسنگ لیٹس سے مور دین 15 چلڈرن, وہ پھر نمبر جو ہے کم ہو جاتا ہے. تو فرٹیلیٹی کو اگر کہتے ہیں تو دیٹ از دی ایکچوئل نمبر آف چلڈرن بورن ٹو اے وومن آن دی ایوریج ڈیورنگ ہر ریپروڈکٹیو پیریڈ, اس نے کتنے بچوں کو جنم دیا. دیٹ از ہاؤ وی لک ایٹ فرٹیلیٹی. اس کے بعد اگلی ایک کانسیپٹ آ رہی ہے کروڈ ڈیتھ ریٹ. اس کو ہم کہتے ہیں دی نمبر آف ڈیتھس پر 1000 آف دی پاپولیشن ان اینی ایئر. اب یہ بھی اسی طرح ہے کہ ڈیتھ جو ہے ہم لے رہے ہیں
ٹوٹل ڈیتھس ان اے پرٹیکولر ایئر، اور ان ٹوٹل ڈیتھس کو ہم ڈیوائڈ کر رہے ہیں بائی دی ٹوٹل پاپولیشن ان دیٹ ایئر، اور اس کو پھر چونکہ ریٹ کی بات کر رہے ہیں تو ریٹ کو اس کو عام طور پر ہم ڈینوٹ کرتے ہیں پر 1000، دین وی ملٹیپلائی اٹ بائی 1000۔ اس کو بھی ہم نے کروڈ کا لفظ اس کے ساتھ اٹیچ کیا، اور کروڈ یہاں بھی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہم نے رکھا کہ یہ ڈیتھس جو ہیں یہ بچوں کی ڈیتھس ہیں، جوانوں کی ڈیتھس ہیں، یا بوڑھی پاپولیشن کی ڈیتھس ہیں، عورتیں ہیں اس میں یا مرد ہیں۔ تو اس طرح سے چونکہ ہم نے ٹوٹل پاپولیشن کو اس میں لے لیا irrespective آف دی جینڈر، آلسو irrespective آف دی ایج فیکٹر، تو اس لیے ہم اس کو کروڈ ڈیتھ کہتے ہیں، کروڈ ڈیتھ ریٹ کہتے ہیں۔ تو عام طور پر جب ہم پاپولیشن کی گروتھ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کروڈ برتھ ریٹ اور کروڈ ڈیتھ ریٹ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دیٹس اے جنرل کائنڈ آف concept which is used for understanding the changes which are taking place in the population of a particular area۔ اس کو آپ mortality بھی کہہ سکتے ہیں simply because it has something to do with the death of a person۔ ہاں البتہ بعد میں باتیں آتی ہیں کہ اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کو ہم تو کچھ اور لفظ اس سے استعمال کر رہے ہیں، اس سے بڑے ہیں تو اس کا اور استعمال کر رہے ہیں، ادروائز ایڈلٹس کے لیے پھر جنرل ڈیتھ کی یا جنرل مارٹیلٹی کی بات کرتے ہیں۔ مارٹیلٹی جیسے کہ میں نے کہا دی نمبر آف ڈیتھس ان اے پاپولیشن۔ اب مارٹیلٹی کا لفظ چونکہ استعمال کیا اس کے ساتھ ریٹ کا نہیں ہے، اس لیے ہم نے نمبر آف ڈیتھس کو کسی پاپولیشن پہ ڈیوائڈ نہیں کیا، اور کسی کوئی خاص اسٹینڈرڈائزڈ جو فگر ہے لائک 100 ہے یا 1000 ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو ملٹیپلائی نہیں کیا، اس کو ہم پھر ریٹ نہیں کہہ رہے۔ تو اس کے لیے جو دوسری کانسیپٹ ہے کروڈ برتھ ریٹ یا کروڈ ڈیتھ ریٹ جو ہے دیٹس دا کانسیپٹ وچ از اپلائیڈ ان موسٹ آف دا کیسز۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ مارٹیلٹی یا ڈیتھ ریٹ اس کو ہم کروڈ کہتے ہیں، تو اس کی ریفائنمنٹ کے لیے بھی جو کوششیں کی جاتی ہیں اس میں پھر ہم کوئی ایج فیکٹر کو لاتے ہیں کہ ایج جو ہے یہ ڈیتھ جو ہے یہ کس ایج میں ہو رہی ہے۔ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جس کو ہم انفینٹ مارٹیلٹی کہتے ہیں۔ انفینٹ مارٹیلٹی جو ہے وہ نمبر آف ڈیتھس آف چلڈرن انڈر دی ایج آف 1، یہ وہی ہے کہ پر 1000 لائیو برثs کی بات کرتے ہیں۔ آئی ریپیٹ، نمبر آف ڈیتھس پر 1000 پاپولیشن انڈر دی ایج آف 1۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ ان بچوں کی اموات ہے who were born and they were unable to celebrate their first birthday۔ سو پہلا سال پورا ہونے سے پہلے جو بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں ان کو ہم اس میں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ دیٹس ہاؤ وی کال اٹ ایز انفینٹ۔ چائلڈ پھر اس کے بعد چائلڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس کے بعد کے ایج گروپ میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح 1 منتھ کا ہے تو اس کو پھر نیٹیلٹی کے نیو نیٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ انفینٹ مارٹیلٹی جو ہے ان مینی کیسز لوگ یوز کرتے ہیں ایز این امپورٹنٹ انڈیکیٹر آف دی ڈیولپمنٹ آف اے کنٹری۔ اگر کسی ملک کی ڈیولپمنٹ لیول دیکھنی ہے، پروگریس دیکھنی ہے، تو ایک بہت امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے کہ دیکھیں اس ملک میں انفینٹ مارٹیلٹی کیا ہے۔ آبویسلی وہ ملک جہاں کے فیسلٹیز کم ہیں، ہیلتھ کی فیسلٹیز کم ہیں، میٹرنٹی کیئر کی فیسلٹیز کم ہیں، جہاں پر جو کہ مڈ وائفری کی فیسلٹیز کم ہیں، ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہاں انفینٹ مارٹیلٹی ہائی ہوگی۔ ہمارے ملک میں ابھی تک انفینٹ مارٹیلٹی از ویری ہائی، it's above 80 per 1000 of the population۔ اگرچہ
یہ کافی نیچے آ گئی ہے، لیکن ابھی بھی ڈیولپڈ کنٹریز کے مقابلے میں ہم دیکھیں تو دیٹ انفینٹ مورٹیلٹی از ویری ویری ہائی، اینڈ دیٹ انڈیکیٹس دی لیول آف پروگریس، لیول آف ڈیولپمنٹ آف دی کنٹری، اور ڈیولپمنٹ کے پھر اس کے ساتھ بہت ساری اور بھی باتیں آئیں گی۔ اس کے ساتھ another concept is life expectancy. Life expectancy is the number of years a person is expected to live, and usually life expectancy ہم at birth calculate کرتے ہیں۔ لائف ایکسپیکٹنسی کو ایوریج لائف کے ساتھ مکس اپ نہیں کرنا۔ ایوریج تو ہم ایسے ہی ہے نا کہ لیٹس سے کہ وی ہیو، یہاں ایک گروپ آف پیپل بیٹھا ہے اور ان کی ہم نے سب کی ایجز لی ہیں اور تعداد دیکھی ہے کہ وہ کتنے لوگ ہیں، اس کو ہم اس پہ تقسیم کر دیں گے تو وہ اس کی ایوریج آ جائے گی۔ پاکستان کی ایوریج لائف کوڈ بی ڈفرینٹ دین اے لائف ایکسپیکٹنسی۔ لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے اٹ از یوزولی کیلکولیٹڈ، ملک کی اگر بات کر رہے ہیں تو یوزولی کیلکولیٹڈ ایٹ دا ٹائم آف برتھ، دیٹ ایٹ دا ٹائم آف برتھ نارملی how many years a person is likely to live. جیسے ملک ترقی کرتا ہے اسی طرح اس ملک کے عوام کی لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں، جب پاکستان مارز وجود میں آیا 1947 میں، تو لائف ایکسپیکٹنسی ہماری پاپولیشن کی کافی لو تھی، دیٹ واز اباؤٹ 33 ایئرس۔ اور اگر اب کی بات دیکھتے ہیں 2004 میں، تو ہماری لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے ایز اناؤنس بائی دا گورنمنٹ اٹس اباؤٹ 64 65 63 سے 65 کے رینج میں ہماری لائف ایکسپیکٹنسی نظر آتی ہے۔ اور یہ ایکسپیکٹنسی ہم ہر ایج پر بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر لائف انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ جب کسی شخص کی انشورنس، لائف کی انشورنس کرتی ہیں تو مینی کیسز وہ دیکھتی ہیں کہ اس کی عمر کیا ہے، اور اکارڈنگ ٹو دی نارمز آف دی سوسائٹی، اکارڈنگ ٹو دی کنڈیشنز آف دی سوسائٹی، تو اس کے کتنے چانسز ہیں کہ اس ایج پر وہ کتنے مزید سال زندہ رہ سکتا ہے یا رہنے کے چانسز ہیں۔ تو اس طرح سے یہ لائف انشورنس کمپنیز جو ہیں یہ اس کو ہر ایج پر کیلکولیٹ کرتی ہیں، اور اس کے بیسس پہ پھر ان کی جو ہے پریمیم جو ہے وہ ان سے ڈٹرمن کرتی ہیں۔ اور ایک ایج آتی ہے جس کے لیٹس سے 65 ایئرز آف ایج اور 70 ایئرز آف ایج، تو یہ لائف انشورنس والے جو ہیں دے آر ویری ویری ریلکٹنٹ ٹو انشور اینی باڈی آف ایٹ دیٹ پرٹیکولر ایج، بلکہ بہت دفعہ وہ انکار کر دیتے ہیں۔ اگر وہ کرتے بھی ہیں تو دین اس کی جو پریمیم جو ہے وہ کافی ہائی چلی جاتی ہے۔ سو دیٹس واٹ لائف ایکسپیکٹنسی از۔ لائف ایکسپیکٹنسی از آلسو taken as an indicator of a level of development of a country. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لائف ایکسپیکٹنسی از آن دی انکریز۔ ڈیولپڈ کنٹریز میں تو 78 80 تک پہنچ گئی ہیں، ڈیولپنگ کنٹری میں بہت لو ہیں، جیسے کہ میں نے پاکستان کا کہا کہ 50 ایئرز بیک یا 54 ایئرز بیک ہماری جو تھی لائف ایکسپیکٹنسی وہ بہت لو تھی۔ جیسے ہمارے ملک میں ترقی ہو رہی ہے، ہماری لائف ایکسپیکٹنسی اس وقت کے مقابلے میں آلموسٹ ڈبل ہو گئی ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لائف ایکسپیکٹنسی میل اور فیمیل کی فرق نظر آتی ہے۔ ڈیولپڈ کنٹری کی اگر مثال دیکھیں تو وہاں عورتوں کی لائف ایکسپیکٹنسی از higher than the life expectancy of men. پاکستان میں کچھ گورنمنٹ کی فگرز میں شاید اس کے الٹ ہے، but maybe as we develop we might experience the same kind of situations. So that is how we look at life expectancy. اور population کی measurement میں، population کی changes میں I think people look for that
life expectancy as well. اس کے ساتھ ایک لائف سپین کی بات کرتے ہیں. لائف سپین اور لائف ایکسپیکٹنسی میں فرق ہے. لائف سپین از ہاؤ لانگ اے پرسن or how long a human being can live. What is the maximum number of years for which a human being can live? Life span could be much higher than the life expectancy. جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارے ملک میں لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے اس وقت it's about 63 64 اور لائف سپین جو ہے کسی انسان کا اس دنیا میں رہنے کا وہ شاید اس سے بھی ڈبل ہے. تو لائف سپین کافی زیادہ ہے اور لائف ایکسپیکٹنسی از لوور. ایز دی کنٹری ڈیولپس, ایز دا سوسائٹی ڈیولپس, وی لائف ایکسپیکٹنسی مووز ٹورڈز دی میکسیمم نمبر آف ایئرز اے پرسن کین لیو. اب بھی جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایوریج کی بات کر رہے ہیں, لائف ایکسپیکٹنسی از اباؤٹ 78. آلدو لوگ جو ہیں وہ 109 ایئرس 110 ایئرس کے بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو کہ زندہ رہتے ہیں. ہمارے اپنے ملک میں ایسی مثالیں نظر آتی ہیں. ہنزا کی مثال بہت امپورٹنٹ دی جاتی ہے کہ جس میں لائف ایکسپیکٹنسی از ویری ہائی اور وہاں لوگ دیکھے گئے ہیں کہ کافی لمبی عمر تک پہنچتے ہیں. تو لائف سپین اینڈ لائف ایکسپیکٹنسی آر ٹو ڈفرنٹ کانسیپٹس. لائف سپین از دی میکسیمم نمبر آف ایئرز اے پرسن کین لیو, اللہ میاں کی طرف سے جو کچھ بھی بنایا گیا ہے. اور لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ جو اس سوسائٹی کی کلچر ہے, اس سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ ہے, اس سوسائٹی کے نارمز ہیں, اس سوسائٹی کے آکوپیشنز ہیں, they actually influence the life expectancy of an individual. Migration. اب تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر جیسے کہ میں نے کہا ان دی population change is the migration. Migration simply means the movement of people, relatively a permanent kind of movement of people over a long distance. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ ڈو وی ڈٹرمن اے لانگ ڈسٹینس اینڈ ہاؤ ڈو وی لک ایٹ دی پرماننسی اور ریلیٹیولی پرماننٹ کائنڈ آف تھنگس. تو وہ مائیگریشن جو ہے وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ہو سکتی ہے, اسی طرح ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہو سکتی ہے. تو اس طرح سے اگر ملک کے اندر ہی مائیگریشن ہو رہی ہے تو ہم اس کو پھر اپنے ملک کے اندر کی انٹرنل مائیگریشن کی بات کرتے ہیں. انٹرنیشنل مائیگریشن کی جب بات کر رہے ہیں تو اس میں جو بھی باؤنڈریز, نیشنل باؤنڈریز ڈٹرمن کی گئی ہیں, کسی ملک نے کی ہیں, ان باؤنڈریز کو جب لوگ کراس کرتے ہیں فار اے ریلیٹیولی پرماننٹ کائنڈ آف سیٹلمنٹ ایٹ اے ڈفرنٹ پلیس, تو اس کو پھر ہم مائیگریشن کے زمرے میں لاتے ہیں. ہم اسے ہو سکتا ہے انٹرنیشنل مائیگریشن کی ہم بات کریں, اور انٹرنیشنل مائیگریشن میں پھر آگے کیٹیگریز آتی ہیں. بٹ سرٹنلی دوز پیپل ہو لیو دا کنٹری لیٹس سے temporarily for a month or for 2 months or even for 6 months, they may not be counted as migrants. تو مائیگریشن کے ساتھ کچھ سیٹلمنٹ کی بات ہے, کوئی پرماننٹ ریزیڈنس کی بات ہے. تو اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم ان کو شاید ٹورسٹ کا لفظ استعمال کریں یا وزٹر کا لفظ استعمال کریں. تو وہ دوسری جگہ پر گئے ہیں, دوسرے ملک میں گئے ہیں, باؤنڈری کراس کی ہے, تو اس کو ہم مائیگرنٹ نہیں کہیں گے. کام کے لیے گئے ہیں, علاج کے لیے گئے ہیں, کسی نوکری کے حوالے سے وہاں گئے ہیں, کوئی بزنس کے حوالے سے گئے ہیں, وہ کانٹریکٹس کیے, کانٹریکٹ کرنے کے بعد پیپل کم بیک ٹو دیئر کنٹری آف اوریجن, تو اس کو پھر ہم مائیگرنٹ کا درجہ نہیں دیں گے. بٹ اف دے آر کراسنگ دی باؤنڈری, نیشنل باؤنڈری فار پرپزز آف ریلیٹیولی پرماننٹ سیٹلمنٹ, میں لفظ یوز کر رہا ہوں ریلیٹیولی پرماننٹ سیٹلمنٹ, تو اس کو پھر ہم مائیگرنٹ کا لفظ استعمال کریں گے.
اس میں پھر آگے ہم نے انٹرنیشنل مائیگرینٹ کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کی دو کیٹیگریز لوگ بناتے ہیں، ایک ایمیگرینٹس ہیں، ایک امیگرینٹس ہیں۔ ایمیگرینٹس وہ لوگ ہیں جو کہ ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، who are migrating from their own country to some other country. Their destination is other country. So جو ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کو ہم ایمیگرینٹ کہتے ہیں، اور جس ملک میں وہ انٹر ہو رہے ہیں اس ملک کے پرسپیکٹو سے یا اس ملک کے اینگل سے ہم ان کو امیگرینٹس کہتے ہیں۔ تو یہ دو کانسیپٹس اکثر استعمال ہوتی ہیں، ایمیگرینٹس اینڈ امیگرینٹس۔ اور جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کسی ملک کی پاپولیشن کی گروتھ کی تو اس میں آبویسلی ہم مائیگریشن کو شامل کرتے ہیں۔ تو ہم تین فیکٹرز کی جو میں نے بات کی، برث، اس ملک میں جو لوگ رہتے ہیں یا اس ملک میں پیدائش کتنی ہوئی، کتنی برث مارز وجود میں آئی، اور جب ہم پیریڈ کی بات کرتے ہیں تو یوزولی اٹس 1 ایئر، تو ایک سال میں کتنی پیدائش ہوئیں، کتنی ڈیتھس ہوئیں، اور پھر کتنے لوگ اس ملک سے باہر چلے گئے اور کتنے لوگ اس ملک سے ملک کے اندر آ گئے۔ تو مائیگریشن، لیونگ دا کنٹری، انٹرنگ دا کنٹری، ان کا ڈفرینس لے لیجیے، برث اور ڈیتھ کا ڈفرینس لے لیجیے، اور ان سب کو اکٹھا کریں گے، ایڈ اپ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس ملک کی آبادی میں کیا تبدیلی آئی، کیا اس کی آبادی وہی رہی جو پہلے تھی، پہلے سے زیادہ ہو گئی یا پہلے سے کم ہو گئی۔ سو برث، ڈیتھس اینڈ مائیگریشن جو ہیں، دیز آر 3 important factors for calculating the growth of population of a country. کسی جگہ کی جب بات کرتے ہیں تو جگہ میں پھر اور چیزیں آتی ہیں۔ ود ان دا کنٹری، مثال کے طور پر کسی ڈسٹرکٹ کی بات کرتے ہیں یا کسی پروونس کی بات کرتے ہیں تو پروونس میں پھر ہم انٹرنل مائیگریشن بھی شامل کر لیتے ہیں کہ انٹرنل مائیگریشن کے حوالے سے باہر سے، اس پروونس کے باہر سے لوگ کتنے آئے، اور اس پروونس سے باہر کتنے ملک، اس پروونس سے دوسرے پروونس میں کتنے لوگ چلے گئے۔ سو انٹرنل مائیگریشن، ایکسٹرنل مائیگریشن، برث اینڈ ڈیتھس کی بات اس میں شامل ہوتی ہے۔ اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی اربن ایریا کی پاپولیشن کیسے گرو کرتی ہے تو اس میں یہ جتنی چیزیں میں نے کہیں یہ تو اس میں شامل ہوں گی، مثلا برث ہیں، ڈیتھس ہیں، مائیگریشن ہے، انٹرنل مائیگریشن ہے، ایکسٹرنل مائیگریشن ہے۔ تو اس میں ایک اور چیز جو شامل ہوتی ہے اربن پاپولیشن میں، اربن پاپولیشن میں کبھی ہم ایریا کی بھی بات کرتے ہیں کہ اس کی ایریا کی، اربن پاپولیشن کی باؤنڈریز چینج ہو جاتی ہیں، کہ ایک شہر ہے وہ ایک اس کی ایک باؤنڈری ہے تو سڈنلی ہم اس کی باؤنڈری ایکسپینڈ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر لاہور کا شہر جو تھا وہ پتہ نہیں آج سے کو 20 سال پہلے اس کی باؤنڈری کچھ اور تھی، اور اس کے بعد اب دیکھتے دیکھتے یہ اتنا ایکسپینڈ ہو گیا کہ اس کی باؤنڈریز مچ بیونڈ وٹ وی ہیڈ ارلیئر موو ہو گئیں۔ اب جب ہم جغرافیکل باؤنڈری آف اے سٹی کو ایکسپینڈ کریں گے تو وہ آبادیاں جو کہ اس سے پہلے سٹی کی آبادی میں نہیں تھیں یا اربن ایریے میں نہیں تھیں، وہ پھر آٹومیٹیکلی اس میں شامل ہو جائیں گی۔ بہت سارے ولیجز جو کہ پہلے لاہور کی باؤنڈری سے باہر تھے اب وہ لاہور کی باؤنڈری کے اندر آ گئے۔ یہ میں نے ایسے ہی مثال دی ہے، اور یہ مثال بہت دوسرے شہروں پہ بھی ایسے ہی اپلائی ہوتی ہے۔ یا پھر ویسے کسی علاقے کو ایک اربن ایریا کا اسٹیٹس بھی دیا جا سکتا ہے۔ بٹ نارملی وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دی اربنائزیشن اور اربن پاپولیشن کی کیلکولیشن کو دیکھتے ہیں، اس کی گروتھ کو دیکھتے ہیں، تو اس میں نہ صرف کہ ہم برث، ڈیتھس اور مائیگریشن کو لیتے ہیں، اس کے ساتھ اگلا جو ایک فیکٹر ہے وہ چینجنگ دی
باؤنڈریز بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں کہ اس میں ایکسپینشن، جغرافیکل ایکسپینشن اگر ہو گئی ہے تو پھر ایک اور ایلیمنٹ اس میں شامل ہوگا. سو دیٹ از ہاؤ وی لک ایٹ دی گروتھ آف پاپولیشن. ناؤ ہم پاپولیشن جو ہے وہ اکٹھی کیسے کرتے ہیں؟ پاپولیشن کی فگرز جو ہیں وہ کہاں سے آتی ہے؟ اس میں ایک لفظ آتا ہے پاپولیشن سینسس کا. پاپولیشن سینسس جو ہے وہ ایسے ہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیریوڈک کاؤنٹنگ آف دی ٹوٹل پاپولیشن آف دی کنٹری. پیریوڈک کا لفظ میں نے استعمال کیا. پیریوڈک ایک خاص پیریڈ کے بعد ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، کاؤنٹ کرتے ہیں، اور عام طور پر انٹرنیشنلی جو وہ پیریڈ ہے وہ 10 سال کا پیریڈ اکثر رکھا جاتا ہے. اور جو ڈیکیڈ شروع ہوتا ہے اس ڈیکیڈ کے پہلے سال عام طور پر جو ہے پاپولیشن سینسس کی جاتی ہے. اور وہ ڈیکیڈ مثال کے طور پر پاکستان میں پہلا جو ڈیکیڈ شروع ہوا دیٹ واز 1951. تو ہماری پہلی پاپولیشن سینسس جو ہے وہ 1951 میں ہوئی. دوسری پاپولیشن سینسس ہماری 1961 میں ہوئی. تیسری ہماری پاپولیشن سینسس 72 میں ہوئی. اب 71 میں نہیں ہو سکی بیکاز آف سرٹن فیکٹرز. اسی طرح اگلی ہماری سینسس جو ہے وہ 1981 میں ہوئی. 1981 کے بعد جو 1991 میں سینسس ہونی تھی وہ نہیں ہوئی اور وہ جا کر 1998 میں ہوئی. تو عام طور پر جو ہے پاپولیشن سینسس ہر 10 سال کے بعد ہوتی ہے. ڈیسینیل سینسس اس کو ہم کہتے ہیں. اور یہ انٹرنیشنلی دیٹ از ہاؤ وی لک ایٹ دیٹ. سو سینسس از ایکچولی دی ٹوٹل counting of the population along with number of characteristics جو ان لوگوں کی ہیں. ان کریکٹرسٹکس میں ان لوگوں کی ایج ہے، ان کریکٹرسٹکس میں ان کا سیکس ہے، ان کا آکیوپیشن ہے، ان کی لینگویج ہے، اور بہت ساری چیزیں ہاؤسنگ ٹائپ بھی اس میں نظر آتی ہے. سو دیر از اے good number of characteristics which are taken care of when people are really counting the population, and in most of the cases that census takes place simultaneously all over the country. یہ بار بار نہیں ہے، اس لیے کہ we want to see کہ یہ پاپولیشن اتنے پیریڈ میں ساری کی ساری کاؤنٹ ہو گئی، اور اگر لمبے پیریڈ میں ہوگی تو اس میں پھر آگے پرابلمس ہو سکتے ہیں. سو ہماری جو سورس آف ڈیٹا ہے، سورس آف انفارمیشن فار پاپولیشن، وہ سب سے بڑا سورس جو ہے وہ ہمارا پاپولیشن سینسس ہے. اور ہم ایک سینسس سے دوسری سینسس کے ساتھ فگرز کو کمپیئر کرتے ہیں، اینڈ دیٹ از ہاؤ وی سی کہ ہماری پاپولیشن میں چینج آئی ہے کہ نہیں چینج آئی ہے. ایک تو ٹوٹل پاپولیشن کی بات کر رہے ہیں کہ سائز میں چینج آیا کہ نہیں، پھر اسی طرح اس کی کریکٹرسٹکس میں کیا چینج آئی ہے. میل اور فیمیل کے ریشو کی بات کر سکتے ہیں، لٹریسی کی بات کر سکتے ہیں، آکیوپیشنل اسٹرکچر کی بات کر سکتے ہیں، رورل اربن کی بات کر سکتے ہیں. تو یہ چینجز پھر ہم اسی جو پاپولیشن سینسس میں جو فگرز آتی ہیں ان کا انالیسس کر کے ہم دیکھتے ہیں. اینڈ اوور آل جب ہم مختلف سینسس کی فگرز کو کمپیئر کرتے ہیں تو وی کین آلسو لک ایٹ دی ٹرینڈ ان دی پاپولیشن کہ اس جگہ کی، اس ملک کی پاپولیشن جو ہے اس کا ٹرینڈ کس طرف جا رہا ہے. از اٹ انکریزنگ، کنٹینیوسلی انکریزنگ، یا انکریز ہوئی ہے اس کے بعد وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ اس میں نظر آ رہا ہے. سو دیٹ از ہاؤ دی پاپولیشن سینسس از very important, very necessary. It's like anybody, like a businessman who is taking stock of its things. اسی طرح اگر ملک کی بات کر رہے ہیں the country is taking stock of the people. How many people does it have? کیونکہ ان لوگوں کے بیسس پر بہت ساری جو ہے ہماری پلاننگ چلے گی، اور اس کی کریکٹرسٹکس کے بیسس پہ پلاننگ چلے گی. اینڈ دیٹ از ہاؤ اٹ از ویری اسینشیل دیٹ وی ہیو دی انفارمیشن and a correct information
اینڈ انفارمیشن ایٹ دا رائٹ ٹائم، تاکہ ہماری پلاننگ میں یہ ساری انفارمیشن کام آ سکے. دوسرا ہمارا سورس جو ہے انفارمیشن کا پاپولیشن کے حوالے سے، وہ ہے وائٹل اسٹیٹسٹکس. وائٹل اسٹیٹسٹکس از registration of a person's birth, changes in civil status throughout his her lifetime, and his or her death. Vital statistics جو ہے it's more like registration of births and deaths. یہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے، آپ نے دیکھا کہ اس کی ہم رجسٹریشن کرواتے ہیں. اس کے لیٹ سے لوکل کاؤنسل ہے جہاں پہ اس کی رجسٹریشن کرتے ہیں، کارپوریشن کے ساتھ اس کی رجسٹریشن کرتے ہیں. کارپوریشن نے اپنے اپنے آفیسز جگہ جگہ کھولے ہوئے ہوتے ہیں. گاؤں کی بات ہے، اگین دیر از سم ارینجمنٹ کہ وہ چوکیدار کے پاس کرتے ہیں، یونین کاؤنسل کے پاس کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں. یہ زمانہ جیسے ترقی کرتا ہے اسی طرح ہم ان سینٹرز کی ترقی کی طرف چلتے ہیں. تو جو رجسٹریشن آف برتھس اینڈ ڈیتھس ہے، دیٹ پرووائڈز اس اگین وائٹل اسٹیٹسٹکس. ان وائٹل اسٹیٹسٹکس میں ایک اور چیز جو ہے شامل ہے، وہ چینج ان دا سول اسٹیٹس آف اے پرسن. اب سول اسٹیٹس سے مراد ہے کہ وہ شخص ہے، اس کی شادی ہو گئی. سو دیٹ از اے چینج ان دا سول اسٹیٹس آف اے پرسن، کہ پہلے وہ غیر شادی شدہ تھا، اب اس کی شادی ہوگی. دیٹ از آلسو رجسٹرڈ. کوئی زمانہ تھا کہ یہ رجسٹریشن نہیں ہوتی تھی، لیکن اب دیٹ ہیز انڈر دا لا ایوری میرج ہیز ٹو بی رجسٹرڈ. اسی طرح اگر ڈائیورس ہوئی ہے، دیٹ ہیز ٹو بی رجسٹرڈ. اور ڈائیورس اگین اٹ ہیز بین فارملی اٹ ہیز ٹو بی ٹیکن فارملی، اور پہلے والی بات جو تھی وہ اب چینج ہو گئی ہے. تو ہمارا دوسرا امپورٹنٹ سورس پاپولیشن کے حوالے سے ہے کہ ہماری وائٹل اسٹیٹسٹکس کیا کہتی ہیں، کیونکہ جتنی پیدائش ایک سال میں ہوتی ہیں دوز ہیو ٹو بی رجسٹرڈ، کتنی اموات ہوتی ہیں دوز ہیو ٹو بی رجسٹرڈ. اب ان اسٹیٹسٹکس کا بھی ہم انالیسس کر سکتے ہیں، کیونکہ جہاں رجسٹریشن ہوتی ہے وہ وہاں پر اس کے ساتھ اور بھی چیزیں رجسٹر ہوتی ہیں. اس کی عمر رجسٹر ہوگی، اس کا لیٹر سے ایج، میں نے عمر کی بات کی، اسی طرح اس کا جینڈر رجسٹر ہوگا کہ وہ مرد ہے کہ عورت ہے. اگر شادی کی بات ہے تو اس میں بھی اس کی ایج کی بات آئے گی. اس کے ساتھ اور بھی انفارمیشن اباؤٹ دی انڈیویجول ہو سکتی ہیں، مائگریشن کی بات بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح ڈیتھ کی بات ہے، اس میں کازز آف ڈیتھ کی بات بھی لوگ کرتے ہیں. سو these are the two important sources of information which people use for studying the population. One is population census and the other is vital statistics. اب ہم آتے ہیں ان بیسک اسٹیٹسٹکس، ان بیسک کانسیپٹس کے حوالے سے. اب ہم آتے ہیں کہ پاپولیشن جو ہے اس کی جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کی اہمیت کیا ہے. دیٹ واز دا مین ایشو وچ وی وانٹیڈ ٹو ڈسکس ٹوڈے. جب سگنیفیکینس کی بات کرتے ہیں تو دین دیر آر تھری مین کویشچنس ٹو لک ان ٹو دی سگنیفیکینس آف پاپولیشن. اور ان تین کویشچن میں سب سے پہلا کویشچن یہ ہے کہ ہاؤ مینی پیپل، ہاؤ مینی مینس واٹ از دا سائز آف دا پاپولیشن. کہ پاپولیشن جس ایریے کی بات کر رہے ہیں یا جس ملک کی بات کر رہے ہیں یا جس پروونس کی بات کر رہے ہیں، اس کی ٹوٹل نمبر آف پرسنس وہاں کتنے ہیں. دیٹ از ون امپورٹنٹ تھنگ. اس کے بیسس پر دین پیپل مائٹ بی ٹاکنگ اباؤٹ پلاننگ اور ادر تھنگس. دوسرا امپورٹنٹ کویشچن جو ہے دیٹ از واٹ کائنڈ آف پیپل. کائنڈ آف پیپل میں composition of population ہے، causes and consequences of changes in the population composition ہے. Now when I talk about composition means کہ size تو ہمیں نظر آیا ہے کہ let's say پاکستان میں اس وقت 151 million people are living over here. لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کی خصوصیات کیا ہے؟
this population is composed of what kind of people, what are the characteristics of the people. Characteristics mein how many of them are males, how many of them are females, what are their educational levels, what is the literacy rate in the country. لٹریسی لیولز کی بات آپ کر سکتے ہیں کہ پڑھے لکھے پہلے ہیں کہ نہیں ہیں, پھر اس میں کس لیول کی تعلیم ہے ان کے پاس. بیکاز وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا مین پاور وی ہیو ٹو ٹیک دیز کریکٹرسٹکس in mind. So we are looking at the gender, we are looking at let's say the literacy levels of the people. اور ایک بہت اہم چیز جو پاپولیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ایج سٹرکچر کیا ہے, کہ اس میں کتنے بچے ہیں, کتنے ٹین ایجرز ہیں, کتنے ایڈلٹس ہیں, کتنے جو ہیں وہ اولڈ پیپل ہیں. اور بہت دفعہ لوگ صرف کریکٹرسٹکس کو سامنے رکھتے ہوئے اندازہ لگا لیتے ہیں پاپولیشن کی کریکٹرسٹکس کو کہ یہ جو پاپولیشن ہے جس کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں یہ ڈیولپڈ ملک کی پاپولیشن ہے کہ ڈیولپنگ ملک کی پاپولیشن ہے. ایج فیکٹر میں اگر بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ جہاں وہ ملک جس میں زیادہ بچوں کی تعداد ہے عام طور پر اٹ از سین دیٹ دیٹس اے ڈیولپنگ کائنڈ آف کنٹری. پاکستان اسی کیٹیگری میں آتا ہے کہ اگر ہم اس کی ایج کریکٹرسٹکس دیکھیں تو کوئی 43% آف دی پاپولیشن آف پاکستان از انڈر دی ایج آف 15 ایئرز, 14 سال ہے یا 14 سال سے کم والے بچے ہیں. اب جس ملک کی آبادی 43% اتنی زیادہ ہے, دیٹ مینز جب بچوں کی ہم بات کرتے ہیں تو اس سے پھر اور بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں کہ دے آر ایکچولی ڈپینڈنٹ آن دی اکانومی آف دی کنٹری. ان کے لیے پھر اور طرح کی آپ کو سروسز بھی مہیا کرنی پڑتی ہیں. تو کمپوزیشن میں جیسے میں نے کہا کہ وی آر لوکنگ ایٹ دی جینڈر, وی آر لوکنگ ایٹ دی ایجوکیشنل لیولس آف دا پیپل, دیٹس اندر امپورٹنٹ آسپیکٹ. وی آر لوکنگ ایٹ دی ایج کریکٹرسٹکس آف دا پیپل. وی آر لوکنگ ایٹ کہ ان کا ریلیجن کیا ہے. اس میں اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو مسلمس کتنے ہیں, نان مسلمس کتنے ہیں. اس کے ساتھ ہی وی آر آلسو لوکنگ ایٹ دیئر لینگویج کہ مدر ٹنگ کیا ہے, اسپوکن لینگویج کیا ہے, کتنی زبانیں بول سکتا ہے. اسی طرح ہم ایک اور کریکٹرسٹک امپورٹنٹ ہے کہ وہ کام کیا کرتے ہیں, کہ ان کا آکیوپیشن کیا ہے. کاٹیج انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں, دفتر میں کام کر رہے ہیں, بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں. واٹ آر دیئر آکیوپیشنل کریکٹرسٹکس. اور اسی کو انالیسس کر کے ہم پھر پلاننگ کرتے ہیں. سو دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن, واٹ از دی کمپوزیشن آف دا پیپل. ایکچولی مین پاور کی کوالٹی اگر دیکھنی ہو تو ہمیں ان کی کریکٹرسٹکس دیکھنی پڑتی ہیں کہ اس میں ان کی کیا qualifications ہیں. qualifications with respect to the age, qualifications with respect to the educational levels which they might be having. اور ہمارا تیسرا جو question ہے, how are people distributed, means dispersion of people in a territory, and that might indicate the prospective changes in that population. نا ڈسٹریبیوشن کی بات کر رہے ہیں تو اس میں اگر پروونسز کی بات ہے کہ اوکے کس پروونس میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں, اینڈ آبویسلی دیر آر مینی پلاننگ آسپیکٹس کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پروونس کو لیٹ سے کہ ہم نے سینٹرل پول سے جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے ریسورسز کی وہ ہم نے کیسے کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ہم رورل اربن کی بات کرتے ہیں. جب ڈسٹریبیوشن کی بات کر رہے ہیں تو رورل اربن کی بات کر رہے ہیں کہ رورل ایریاز میں کتنے ہیں, اربن ایریاز میں کتنے ہیں. اربن ایریاز کی کریکٹرسٹکس اور ہیں, رورل ایریا کی کریکٹرسٹکس اور ہیں. تو اس کے ساتھ دیکھا ہے کہ اس کے ٹرینڈز کیا ہیں. از پاپولیشن موونگ ٹورڈز اربن ایریاز. آبویسلی جب اکانومی ایگریکلچرل سے انڈسٹریل اکانومی کی طرف موو کرتی ہے تو وی فائنڈ دیٹ دیر از لاٹ آف مائیگریشن فرام رورل ایریاز ٹو اربن ایریاز.
اور بعض اوقات یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن کم ہونے کے باوجود اسٹل وی فائنڈ دیٹ دیر از مائگریشن فرام رورل ٹو اربن ایریاز. اب اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں دیٹ ہیز ٹو بی لکڈ انٹو فار پرپزز آف پلاننگ. اب یہ جو تینوں میں نے چیزیں بات کی کہ 3 کویشچنز ہم نے لیے کہ واٹ از دا سائز آف دی پاپولیشن اینڈ واٹ از دی کمپوزیشن آف دی پاپولیشن اینڈ ویئر از دیٹ پاپولیشن لوکیٹڈ, واٹس دا ڈسٹریبیوشن آف دا پاپولیشن. اب اس کی اہمیت آپ مزید دیکھیں تو ہمارا جو اکانومسٹ ہے, اکنامک پلانر ہے, he has to take all these characteristics in view when they are planning for the development of the country. اس نے ٹوٹل پاپولیشن کے ساتھ اس نے ریسورسز کی بات کرنی ہے, بلکہ پاپولیشن اٹ سیلف از اے ریسورس. اس کی کریکٹرسٹکس جو ہیں دیٹ انڈیکیٹ کہ اس کی کوالٹی آف پاپولیشن, مین پاور کی کوالٹی کیا ہے. آپ دیکھیے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ایک ویری امپورٹنٹ انڈیکس ٹو میجر دی لیول آف ڈیولپمنٹ آف دی کنٹری. تو اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو پلانر ہے ہی از لوکنگ فار دی پاپولیشن اور اس کے بیسس پہ ہی از گوئنگ ٹو ڈو اٹ. پولیٹیشین کی بات کریں یا پولیٹیکل آسپیکٹ کو اگر دیکھیں تو کنسٹیچوئنسی کی بات ہے, کنسٹیچوئنسی میں کتنی پاپولیشن ہے, اس کا سائز کتنا ہے. اگر ہم پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر ممبرز جو ہیں وہ پاپولیشن کے بیسس پہ آ رہے ہیں. سینٹ کی بات ہے تو وہاں کچھ اور ہے. اگر پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں, نیشنل اسمبلی کی بات کر رہے ہیں تو ڈفرینٹ پروونسز سے جو لوگ آ رہے ہیں, اگین دے ریپرزینٹ دیٹ پرٹیکولر پروونس اور اس کے بیسس پہ ان کے نمبر کا تعین کیا جاتا ہے. ایجوکیشنسٹ ہے تو وہ ہی از لوکنگ فار ہاؤ مینی children are in the school going how many children are there who are of school going age, اور اس کے بیسس پہ ایجوکیشنل فیسلٹیز ان کو مہیا کرنی ہے. therefore again not only the size of the population, ایج فیکٹر اور سیکس کو سامنے رکھتے ہوئے that educational planner is going to look into that. اسی طرح اگر آپ بزنس پرسن کی بات کر رہے ہیں, the businessman is also going to look into the nature of the population, because دونوں حوالے سے when he is trying to set up the industry or his business, he has to take into consideration کہ وہ اس کا بزنس کے ڈیولپ ہونے کے کہاں زیادہ چانسز ہیں, وہ چیزیں کیا پروڈیوس کرے گا. اگین ہی ہیز ٹو لک انٹو دی کائنڈ آف پاپولیشن کہ اس کے کسٹمرز کیا ہوں گے, کسٹمرز کی پرچیزنگ پاور کیا ہے. تو بزنس مین اپنی جب انڈسٹری سیٹ اپ کرتا ہے, اپنا بزنس سیٹ اپ کرتا ہے, ہی از لوکنگ فار مین پاور, از لوکنگ فار لیبر, دی کوالٹی آف دا لیبر, اینڈ سنس ہی از گوئنگ ٹو میک پروفٹ آؤٹ آف دیٹ, وہ ڈیفینیٹلی دیکھتا ہے کہ کہاں اس کو چیپ لیبر ملے گی اور کہاں اس کو کوالیفائڈ لیبر ملے گی. دیئرفور the information which is provided by the population statistics, I think that's very, very important for a businessman, for the politician, for the economist, for the education planner. I think for all these it's very important. اس طرح سے آج کی ڈسکشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ پاپولیشن جو ہے اس کو اسٹڈی کرنا ہے تو اس میں بیسک کانسیپٹس کیا یوز ہوتی ہیں ان کو ہم نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی, اور اسی طرح سے پاپولیشن کی گروتھ جو ہے اس میں 3 فیکٹرز آتے ہیں, سائز ہے, کمپوزیشن ہے اور اس کی ڈسٹریبیوشن ہے, اور اس میں جو برتھس اینڈ ڈیتھس اینڈ مائگریشن کے بیسس پہ ہم یہ ساری چیزیں ڈٹرمن کرتے ہیں. تو اس کی اسٹڈی از ویری امپورٹنٹ فار پرپزز آف پلاننگ فرام دی سائڈ آف این اکانومسٹ, این ایجوکیشنسٹ, فرام دی پولیٹیکل ایکسپرٹ ایز ویل ایز فرام اے بزنس مینس ویو پوائنٹ. سو آج کی ہم ڈسکشن یہاں ختم کرتے ہیں, باقی نیکسٹ ٹائم. تھینک یو.